علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں امام ایسا عطا کیا، اللہ نے ہمیں رہبر ایسا عطا کیا کہ اس جیسا امام کسی اور کے حصے میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں رہبر ایسے عطا کیے، ایسے رہبر اللہ نے کسی اور کو دیے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے شیعوں کی ضد میں آ کر اپنے رہبروں کی شہادت کے دن بنائے، لیکن مسلمانوں میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر ضد کرنی ہے تو پھر پوری طرح کرو۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے رہبروں کا، اپنے اماموں کی شہادت کا دن خالی نہیں مناتے، بلکہ ہم اپنے رہبروں کے آنے کا دن بھی مناتے ہیں، ہم ان کی ولادت کا دن بھی مناتے ہیں، ہم ان کی آمد کا دن بھی مناتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اگر ضد کرنی ہے تو پھر پوری طرح ضد کرو نا۔ آؤ ہماری ضد میں اپنے کسی رہبر کا ولادت کا دن بھی تو مناؤ نا۔ اور میں جانتا ہوں تو کسی اپنے رہبر کا ولادت کا دن نہیں منائے گا، کیونکہ تیری مجبوری ہے، تو جانتا ہے ولادت منائی نہیں جاتی، ولدیت بتائی بھی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ حیدری، ہم جانتے ہیں تجھے خالی بتانا نہیں پڑے گا کہ ولادت کا دن کون سا ہے، پھر بتانا پڑے گا گھر میں کس کا آیا تھا۔ اور یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا کیا ہے جو آیا تو کعبے میں، جو گیا تو مسجد سے۔ اللہ نے رہبر وہ عطا کیا جو کعبے کے جوف کعبہ میں نازل ہوا، اور علی کے آنے پہ وہ معجزہ ہوا کہ جو آج تک زمانے میں قائم ہے۔ مولا درجات بلند فرمایا علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 1960 کا وہ اخبار موجود ہے جس کی سرخی ہی یہ تھی کہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے انجینئر منگوائے، کوئی یورپ سے، کوئی بیلجیم سے، وہ مختلف مذہب کے لوگوں کو لا کے کعبے کے شین میں کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا اتنی دور سے ہمیں کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا یہ جو کعبے کی دیوار میں نشان ہے نا، زندہ باد، اس نشان کو کسی طرح سے مٹا کے دکھاؤ۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت انجینئروں نے مل کر ایک مکسچر تیار کیا، وہ مکسچر تیار کر کے انہوں نے اگلے دن کعبے کی دیوار پہ مشینری کے ساتھ پلستر کروایا۔ پلستر کروانے کی دیر تھی، کعبے کی دیوار میں آیا ہوا نشان بند ہوا۔ یہ بڑے فخر کے ساتھ انجینئر اس نے کعبے کو پشت کی، سامنے منہ کیا گورنمنٹ کی طرف، کعبے کو پشت کی، منہ کیا گورنمنٹ کی طرف، اور کر کے کہتا اتنے آسان کام کے لیے مجھے اتنی دور سے بلوایا تھا۔ اس کے چہرے پہ کیکا مارنے کی دیر تھی، جب بندوں نے مسکرا کے ہماری طرف دیکھ کے نہ مسکرا، مڑ کے دیکھ دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ آپ سلامت رہے، ہم پہ نہ ہنس۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی کہنے والے سلامت رہے، مڑ کے دیکھ کعبے کی دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے، اور یہ تیری حسرت ہے کہ تو علی کا ذکر مٹا دے گا۔ یہ دھمکیوں سے، دھماکوں سے علی کا ذکر نہ ختم ہوا تھا، نہ ختم ہوگا۔ اور بدبخت عقل کے ناخن لے، جب تو 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکا، علی کا نام کیسے مٹائے گا؟ اور یہ اللہ نے وہ ہمیں رہبر عطا کیا کہ جس کے ولایت کے اعلان کے لیے اللہ اس نبی کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مصلی پہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونے دیتا، اسے کہتا اس میدان میں کھڑا ہو جا، تپتی ہوئی دھوپ میں، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا محمد اگر تو نے نہ پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، تو نے اسلام پہنچایا ہی نہیں۔ نبی 23 سالہ ظاہری نبوت کی زندگی میں نماز پہنچا چکا ہے، روزہ بتا چکا ہے، حج سکھا چکا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا اگر علی نہ پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا، تمہید میری مکمل ہوگی، نتیجہ پہلا آپ کی گود میں رکھنے۔ اچھا، اللہ نے اتنا سخت لہجہ استعمال کیا، قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی ایسا ہی لہجہ ہے، یاد کرواؤں؟ آواز توحید وائس اخذ اللہ میثاق للنبیین، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ میرے مالک اللہ کون سا عہد لیا؟ فرمایا میں نے ان سے عہد لیا تھا، میرا نبی آئے گا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی نصرت بھی کرنی ہے اور اس کی تائید بھی کرنی ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اگر تم نے مدد کی، اب اللہ وعدہ رہے، اگر تم نے مدد کی تو تمہاری نبوتیں قبول، اگر اس کی مدد نہ کی فَتَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
اگر میرے محمد کی مدد نہ کی سب کے سب کو فاسق کر دوں گا. یعنی سارے نبیوں کی نبوتیں بچ رہی ہیں اس وعدے پہ کہ وہ کائنات کے آخری رسول کی مدد کریں گے. آؤ مسلمانوں، قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں سے عہد لیا تھا، تم نے محمد کی مدد کرنی ہے ورنہ تمہاری نبوتیں فاسق ہو جاؤں گی. لو ازل سے لے کے ابد تک کے لیے چیلنج ہے. مسلمانوں تمہارے پاس 2 رستے ہیں، دونوں رستوں میں سے جس مرضی رستے پہ چلا جا. پہلا رستہ یہ ہے، ہمیں دکھا خیبر کے میدان میں کون آیا تھا، ہمیں بتا احد کے میدان میں نبی کی مدد کے لیے کون اترا تھا، ہمیں بتا خندق کے میدان میں کون آیا تھا. ہمیں کبھی آدم کو اترتا ہوا دکھا، کبھی ابراہیم کو زمین پہ آتے ہوئے دکھا، کبھی عیسیٰ کو محمد کی نصرت کے لیے آتے ہوئے دکھا. ورنہ دوسرا رستہ یہ ہے، آج کے بعد اعلان کر دے یہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، یہ توحید کا لہجہ ہی نہیں ہے، تجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تو قرآن کا انکار کر سکے. پھر دوسرا رستہ ایک ہی بچتا ہے، ہمیں دکھا کون سا نبی اترا تھا. 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں فاسق ہونے کے دانے پہ کھڑی تھی. یا کوفے کے منبر پہ ابو طالب کے بیٹے علی نے ہاتھ اپنے سینے پہ مارا اور سینے پہ مار کے فرمایا، اور زمانے والوں تم بھول گئے میرے رسول نے کہا تھا من ارادہ ینظرو آدم فی علم ہی و ابراہیم فی حکم ہی و عیسیٰ فی زہد ہی فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اور زمانے والوں جس نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو اس کے حکم میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہو، دائیں بائیں نہ دیکھنا، بس علی کا چہرہ. زندہ باد. حیدری. جس نے دیکھنا ہو آدم کو اس کے علم، آپ سلامت رہے. اس کا مطلب علی کا چہرہ، علی کا چہرہ نہیں. علی کے چہرے میں کبھی آدم کا چہرہ، کبھی نوح کا چہرہ، کبھی ابراہیم کا چہرہ. اچھا اب اللہ نے ان سے وعدہ لیا. اب وعدے کے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 1.25 لاکھ نبیوں تم نے وعدہ کیا تو محمد سے کرو گے نصرت. قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا قال اقررنا، ہاں میرے مالک اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نبی کی مدد بھی کریں گے، تیرے نبی کی تائید بھی کریں گے. اب آواز توحید آئی، اگر تم نے وعدہ کر لیا فاشہدوا انی معاکم من الشاہدین، پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. اب بات رک کے کرنے لگا ہوں. مسلمانوں آپ ہیں نبی کے سنی، ہم شیعہ ہیں اللہ کے سنی. بندے پریشان ہو گئے. سنی کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنے والے. آپ چلتے ہیں آپ کے قول کے مطابق کہ آپ نبی کے سنی ہیں، آپ نبی کی سنت پہ چلتے ہیں. ہم شیعہ اللہ کی سنت پہ چلتے ہیں. اتنا مجمع مجھ سے سوال کرے اللہ کی کون سی سنت ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، میں اللہ کی سنت قرآن سے پڑھتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں کہ ہم شیعہ اللہ کی سنت پہ کیسے چلتے ہیں. پہلی سنت اللہ کہہ رہا ہے فاشہدوا انی معاکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی. اس کا مطلب گواہی دینا اللہ کی سنت ہے. میرے اللہ تو نے پہلا کام بتایا قرآن میں اپنا کہ تو نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. میرے اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ فرمایا فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو. تیسرا کام قرآن میں اللہ کا موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو. فیصلہ آباد والوں کتنی قدر کرو گے جملے کی. اللہ نے چوتھا کام قرآن میں بتایا، آیت آج بھی موجود ہے. آواز توحید لعنہم اللہ و یلعنہم، میں بھی لعنت کرتا ہوں تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کرتا ہوں تم بھی لعنت کرو. اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے کام قرآن میں گنوا دیے. اللہ 4 کام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو، میں انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو، میں درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو، میں لعنت کرتا ہوں تم بھی لعنت کرو. مسلمانوں ہم علی کے شیعہ بھی یہی 4 کام کرتے ہیں. ہم آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، ہم علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، ہم 12ویں کا انتظار کرتے ہیں اور ان کا دشمنوں پہ لعنت. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں میں اللہ کے سنی یا علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ روش چل گئی دنیا پہ اپنے ہی مکر کے. وہ جی علی کو ید اللہ نہیں کہنا چاہیے، علی کو عین اللہ نہیں کہنا چاہیے. بدبختو لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، ہمارا کیا قصور؟ اس سے لڑو جس نے علی کو عین اللہ بنایا. ہم علی بادشاہ کے گھر کی وکالت کرنے والے ہیں، ہم دشمن کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں.
چلیں اپنے شیعوں کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن سنت بھائیوں کی کتاب کا نام الفروق، لکھنے والے شبلی نعمانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے خلافت دوم کا زمانہ تھا، یہاں ایک شخص کر رہا تھا کعبے کا طواف، دوران طواف علی نے اس کے چہرے پہ تماچا مارا۔ اب وہ بھاگتا ہوا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بھاگتا ہوا خلیفہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر کہا تجھے پتا ہے دوران طواف چونٹی مارنا گناہ ہے، علی نے مجھے مارا ہے تماچا، علی کو بلا اور علی کو دے سزا۔ شبلی نعمانی لکھتے اس کا اتنا جملہ کہنا تھا، یا خلیفہ فوراً تخت سے نیچے اترا، اس نے اتر کے اس کے چہرے کی دوسری طرف تماچا مارا۔ اس نے کہا میں علی کی شکایت لے کے آیا تھا، تو نے تماچا کیوں مارا؟ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جا دشمن ولایت علی، تجھ سے تو وہ اچھا جو علی کو اللہ کی آنکھ بھی مانتا ہے، اللہ کا ہاتھ بھی مانتا ہے۔ آپ سلامت رہے، علی کو دشمن بھی مانتا ہے۔ اور یہ بات تو الگ ہے، علی وہ کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کی دہلیز پر مملکت اسلامی کے چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ چلے آپ خاموش ہیں، سفید داڑھی والے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ علی کے دروازے پہ چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک بھیک مانگتا ہوا نظر آیا، اور صدر مملکت تو یہ کہتا ہوا مر گیا لولا علی شن لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ جاؤ مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے؟ اسلام کن سے لینا چاہیے؟ تو یقیناً دین اس سے لینا چاہیے جو ہلاکت سے بچائے۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ۔ میں نے پہلے کہا اللہ نے رہبری ایسے عطا کیے، اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ۔ اب اس میں ایک حدیث لکھی، آدھی آپ نے سنی ہے، مکمل آج سنی۔ حدیث کیا لکھی ہے کہ نبی ایک دن حالت بیماری میں اپنے بستر پہ تشریف فرماتے، یا خلیفہ اول نبی کی عیادت کے لیے گھر میں تشریف لے کر آئے۔ نبی کی بیوی جناب عائشہ نے آتے ہوئے حضرت ابو بکر کو دیکھا۔ کون کہتا شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے؟ تیرے پاس مرضی کے صحابی ہیں، ہمارے پاس وہ صحابی ہیں۔ اگر ہم پہ اتنا الزام ہے تو ہمیں بتا تیری مسجدوں میں سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اگر بات ایسے کرنی ہے تو پھر بات نام لے کر لیتے ہیں، ہمیں بتا تیری مسجدوں میں جناب عمار یاسر کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت ابو بکر کا یوں گھر میں آنا تھا، جناب عائشہ نے دیکھا۔ اب جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرا بابا گھر میں تشریف لے کر آئے۔ میں نے کہا بابا خیریت سے؟ فرمایا نبی کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا میرے بابا نبی کے قریب آ کر بیٹھے، منظر کیا تھا؟ نبی کا سر علی کی گود میں تھا۔ زندہ باد جو بات کو سمجھ گئے، میرا بابا آ کر بیٹھا، منظر یہ تھا کہ نبی کا سر علی کی گود میں تھا۔ بی بی کہتی میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے علی کو دیکھنا شروع کیا۔ بی بی کہتی میں نے کہا شاید اتفاقاً میرا بابا علی کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر علی کو دیکھ رہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر علی کو، مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر فرمایا بابا آپ بار بار مسلسل علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عیادت نبی کی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس وقت بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے کہا تمہیں نہیں پتا اس رسول نے مسجد میں بیٹھ کے حدیث کہی تھی النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بی بی مسکرا کہتی بابا ہے نبی نے یہ حدیث مسجد میں کہی تھی، آئیے بابا جان میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں جو نبی نے گھر میں بیٹھ کے کہی تھی۔ فرمایا بیٹی جلدی کر مجھے بتا نبی نے گھر میں بیٹھ کے کیا کہا تھا؟ فرمایا اس رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جب باپ نے بھی بات کر لی، بیٹی نے بھی بات کر لی، ریاض النظرہ والا لکھتا ہے اس وقت نبی نے آنکھیں کھولی، نبی اٹھ کے بیٹھے، نبی نے باپ کی بات بھی سن لی تھی، نبی نے بیٹی کی بات بھی سن لی تھی۔ نبی نے کہا تو نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں محمد تم دونوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں، ذکر کرنا بھی عبادت نہیں، حب علی عبادہ۔ نبی نے کہا نہ چہرہ دیکھنا عبادت نہ ذکر کرنا عبادت، کیوں؟ فرمایا جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ زندہ باد، بسم اللہ حیدری۔ نہیں یہ پچھلے مہربان بھی تھوڑی مجھ پہ رحم کریں، آپ بھی علی سننے کے لیے آئے ہیں
اور شرما کر نام مرشد کا وہ لے جس کے مرشد نے کسی میدان میں تمہیں شرمندہ کیا ہو۔ اللہ نے ہمیں رہبری ایسا اللہ نے ہمیں رہبری ایسا عطا کیا جس نے کسی میدان میں شرمندہ ہونے ہی نہیں دیا۔ اور مسلمانوں ممبر سے پڑھا جاتا ہے جی وہ میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے کیونکہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ بات کھولوں گا نہیں، بات اشارے سے کرنے لگا ہوں، پھر تمہارا مقدر تم جانا اور نجف کا بادشاہ جانے۔ جی وہ میدان میں اس لیے نہیں آتے تھے، انہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ میں کہتا ہوں لڑنا نہیں آتا تھا تو قافلے کیسے لوٹتے تھے؟ قافلے لوٹنا اس بات کی دلیل ہے لڑنا آتا تھا، میدان میں جانے سے اس لیے گھبراتے تھے، میدان میں بتانا پڑتا تھا میں بیٹا کس کا ہوں، میرا خاندان کون سا ہے۔ یہ اکیلا فخر ہے شیعوں کے بادشاہ علی کا جو اسلام کی 80 جنگوں میں سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا تلوار نکال میں ابو طالب زندہ باد یا علی تلوار نکال میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آج بندے کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب بدبختو اس سے کلمے کی خواہش کر رہے ہو جس نے کلمہ پالا۔ جی جس کی گود میں پلنے والے کلمات اللہ ہیں، جس کی گود میں پلنے والے اللہ کے کلمے ہیں، اس کی کلمے کی خواہش کر رہے ہو۔ ابو طالب وہ بادشاہ ہے جس نے نبوت اور امامت کو بچپن سے جوانی کے آداب سکھائے۔ چلیں جملہ ایک باریک سا ہے، آپ سے نہیں سید بادشاہ ان سے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ کون ہے ابو طالب؟ جب بھی کوئی بزرگ بچے کو بازار میں لے کے جاتا ہے نا، اب منظر کیا ہوتا ہے، ہاتھ یوں انگلی یوں بچے نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ آپ کی قسمت ہے، اب آپ کتنا بولو گے، یوں بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ نبوت کے پورے پنجے میں جس کی انگلی آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ بس عزادران مظلوم میں کربلا وقت زیادہ ہو گیا، شاہ صاحب کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، مولا آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے۔ جس علی کو اللہ نے اتنے فضائل دیے تھے، اس علی کی بیٹیاں کبھی کوفہ میں کبھی شام کے بازاروں میں۔ علامہ حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے آل محمد کو دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ اللہ نے ولایت علی کو دی لیکن اس ولایت کے خرچے علی کی بیٹیوں نے بڑے مشکل اتارے۔ مولا تمہاری آئے قبول فرمایا۔ عزادران مظلوم میں کربلا بڑی مشکل تھی سیدوں کے لیے شام، کتنی مشکل تھی۔ سوید داڑھی بزرگ ضرور ہائے کر لیں گے، آنسو سیدہ کی عطا ہے۔ اتنی مشکل تھی جب سید الساجدین واپس مدینہ آئے نا، لوگ پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کے سجاد کہتا ہائے شام، نہ ہوتی یہ شام نہ رلتی علی کی بیٹیاں۔ کتاب والے لکھتے ہیں ایک دن ایک ماننے والا سامنے، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھتے مولا مجھے بتا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں جتنے سید بیٹھے ہیں، جملہ معاف کرنا۔ اس نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ سید الساجدین کی آنکھوں میں خون آیا، فرمایا سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب شام کے بازار میں رش اتنا بڑھ گیا تھا، اگلے بدماش رستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش دھکے دیتے تھے۔ بازار میں میری پھپھی زینب ایسے چلی جیسے حسین اکبر۔ اجرکم من اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ بڑی مشکل تھی سیدوں کے لیے شام، کتنا ظلم ہوا شام کے بازاروں میں، غیر سیدوں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ سنو۔ اتنا ظلم ہوا شام کے بازار میں، کتاب کہتی 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر آیا، اس نے بازار کا ماحول دیکھا، دیواروں پہ خون کے چھینٹے۔ یہ ایک دکاندار کے پاس دیکھا تھا شام والوں شرم نہیں آتی قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ اس نے کہا قربانیاں چھتوں پہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھتا پھر یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ یہ کہتا خون قربانیوں کا نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے علی کی بیٹیاں اس بازار سے گزری تھی، مسلمانوں نے ایسے اجر دیا کبھی ماتھا دائیں دیوار پہ۔ اجرکم من اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ بس عزادران مظلوم میں کربلا ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ایک جملہ اور سنو، بڑی مشکل تھی شام، آسان کوفہ بھی نہیں تھا، کوفہ بھی بڑا مشکل تھا۔ دعا کیا کرو اللہ نہ کرے کوئی سردار اجڑے،
अगली दुआ किया करो, अगर तकदीर का पर लगे सरदार उजड़ भी जाए ना, फिर अल्लाह करे उजड़ के नौकरों के दरवाजे पे ना आए। आज़ादराने मजलूम में करबला कूफे का बाजार, अली की बेटी की वादी सज्जाद इन लाइनों से कहे हमने इस बाजार से नहीं गुजरना। सैयद साजिदीन की आवाज़, अम्मा इस बाजार से क्यों नहीं गुजरना? रो कहती इस बाजार में हमारे नौकर हबीब का घर है, हम मदीने के वारिस हैं। इन मौलाना ने कहा कैदी इसी बाजार से गुजरना होगा। आलिया की आवाज़, फिर ऐसा कर सज्जाद मेरा महमल हबीब के मकान की दीवार के साथ खड़ा कर। अब एक लम्हे के लिए मंजर देखना। मंजर क्या था? हबीब का 6 साल का बेटा मकान की छत पे मुंह करबला की तरफ। जब से बाबा गया हबीब को देखने के लिए रोज शाम के वक्त छत पे आता, करबला का रास्ता देख, मामूल के मुताबिक मुंह करबला की तरफ करके जनाबे हबीब का रास्ता देख रहा था। या अचानक कोई ऐसा मंजर देखा, सहम के कासिम पिछले कदमों पे पीछे हटा। अब जुमला तरी हाय के लिए कहने लगा हो। आलिया की मोहम्मद से आवाज़, कासिम डरता क्यों है? रोक कहता कैदन तेरी इज्जत की कसम है, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी मस्तूर को कैद देखा है। अजरकुम मिनल्लाह, मैंने पहली बार किसी मस्तूर को कैद देखा। फरमाया कासिम डर नहीं, घर में जा, मां से कह कैदन बाजार में बुलाती है। दौड़ता हुआ कासिम शेन में, अम्मा बाजार में कोई कैदी आए हैं। अम्मा कैदन बीबी कहती है मां से कह अब बाजार में आंसू सैयदा की अता है, हाय तेरे बस में है आजादारो। इतना जुमला कहना था। या कासिम की मां की आवाज़, कासिम जाके कैदन से कह दे मैं मदीने वाले सैयदों की कनीज हूँ, बाजार का माहौल इस काबिल नहीं है कि मैं बाजार में आ सकूं। शराबी शराब पी रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। कासिम दौड़ता हुआ घर की छत पे आया, आखिर कैदन बीबी मेरी माँ कहती मैं मदीने वाले मोहम्मद के बेटियों की नौकरानी हूँ, मैं ऐसे माहौल में बाजार में नहीं आ सकती। इतना जुमला कहना था। हबीब के सर ने नौके नेजा से परवाज किया, कासिम के सामने आके तो माँ को कहे बुरके को आग लगा, और बाजार में मोहम्मद की बेटियां, और बाजार में फातिमा की बेटियां। दुआ है मालिकुल मुल्क अल्लाह मेरे भाइयों दा सही मेहनत कबूल फरमा।